تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اور محترم خواتین، قرآن کریم اور سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھرے ہوئے ہیں اس بات سے کہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے، جو سب سے بہتر طریقہ ہے اور جو سب سے آسان راستہ ہے، وہ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کیسا ہی اچھے سے اچھا طریقہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ باعث نجات نہیں ہے، بلکہ ناقابل اعتبار ہے، ناقابل قبول ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات اپنی طرف سے بنا کر اختیار کی، اپنی طرف سے اس کو ایجاد کیا اور دین بنا کر دین کے اندر شامل کر دیا، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین کلام قرآن کریم ہے، سب سے بہترین کلام قرآن کریم ہے، اور سب سے بہترین طریقہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور سب سے بدتر چیزیں وہ ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے نئی گھڑ لی ہیں، اور ہر نئی بات دین کے اندر گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے آپ سے عرض کیا، حضور جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟
جہنم میں جانے سے تو انکار کر سکتے ہیں، لیکن جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اللہ، یعنی حضور کی سنت چھوڑ کر، حضور کا طریقہ چھوڑ کر کے اگر اس نے کوئی اور طریقہ اپنایا جو دین کا حصہ نہیں ہے تو گویا تو اس نے حضور کی نافرمانی کی، اور جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا۔ ایک روایت میں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اور میرے طریقے سے روگردانی کی اور اس سے اعراض کیا، اس پر عمل نہ کیا، تو میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ نے بڑے ہی عجیب اور پیارے انداز میں فرمایا کہ اے انس، اگر تم سے ہو سکے کہ تم صبح شام تک اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان سے کوئی کینہ نہ ہو، کسی مسلمان سے تمہارے دل میں نفرت اور بغض نہ ہو، تو تم ضرور ایسے ہی کرو، کیونکہ یہ میری سنت ہے۔ اللہ، اور فرما جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس نے حضور کی سنت سے محبت کی اس نے حضور سے محبت کی، اور جس نے حضور سے محبت کی وہ حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ کہاں دونوں جہاں کے سردار رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں ان کا وہ ادنا امتی جو آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ عمل سے تو اس قابل کہاں ہو سکتا ہے کہ حضور کے ہمراہ جنت میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتباع سنت پر اپنا یہ انعام علل اعلان فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والے ان کے ساتھی۔ ایک دوسری روایت میں مزید اس کی تفصیل ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھا کر تشریف لا رہے تھے، تو دروازے پر ایک شخص حضور سے ملا اور اس نے کہا حضور قیامت کب برپا ہوگی؟ تو آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس نفل عبادت کا تو کوئی بڑا ذخیرہ نہیں ہے، نفل عبادتوں کا تو میرے پاس کوئی بہت بڑا ذخیرہ نہیں ہے، بس فرائض واجبات کا اہتمام ہے، نوافل میرے پاس زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں آپ کی محبت پاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بشارت عظمی آپ نے سنا دی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے جو ہم نے یہ سنا تو ہماری خوشی کو انتہا نہ رہی۔ بس دو ہی موقع تھے جس پر ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی، ایک تو اس دن سب سے زیادہ خوشی ہوئی جب اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اس دن سب سے زیادہ ہمیں محبت، ہمیں خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے ہم کو بچایا۔ یا اس دن سب سے زیادہ خوشی ہوئی جس دن آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کو جس سے محبت ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام تو حضور سے بے پناہ محبت رکھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو وہ حضور کی محبت کی وجہ سے دنیا میں تو حضور کی زیارت کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ فکر تھی کہ جنت میں پہنچنے کے بعد حضور تو ہوں گے اپنے بہت ہی بلند و بالا اور اعلیٰ مقام پر، اور ہم نہ جانے کہاں ہوں گے، تو معلوم نہیں جس طرح یہاں بآسانی ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے تو جنت میں بھی معلوم نہیں حضور کی زیارت اور حضور کی خدمت میں حاضری نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو وہ جو فکر تھی وہ دور ہو گئی آپ کے اس ارشاد کی وجہ سے۔ اس لیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں اس محبت کی وجہ سے قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں۔ اللہ
تو یہ ہے حضور کی سنت سے محبت شرط ہے حضور کی محبت کے لیے. اور حضور کی سنتیں اور راہ سنت زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک ہر شعبہ زندگی میں سنت کی راہیں موجود ہیں، اور سنت سے ہٹ کر طور طریقے بھی رائج اور جاری و ساری ہیں. ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم راہ سنت کو اختیار کریں اور سنت سے ہٹ کر جو طور طریقے رائج ہیں ان سے پرہیز کریں. جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کسی شخص کے انتقال کے موقع پر بہت سی باتیں سنت سے ہٹ کر نظر آتی ہیں، خلاف شریعت معلوم ہوتی ہیں، اور مسلمان ان پر عرصے سے عمل پیرا ہیں. اور اکثر مسلمان تو غالباً اپنی ناسمجھی یا لا علمی کی وجہ سے ان کو اپنائے ہوئے ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے، خلاف شرع ہے، خلاف سنت ہے، اس سے بچنا چاہیے. انہیں معلوم ہی نہیں، انہوں نے جس طرح اپنے بڑوں کو دیکھا اسی طرح وہ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. اور شاید زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوں، اور کچھ لوگ شاید جانتے بوجھتے بھی اس کو ثواب سمجھ کر اختیار کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ تو معلوم ہے ان کو کہ ان باتوں کا کوئی شریعت کے اندر وجود نہیں ہے، سنت سے انہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نیک کام ہے، چلو کرنے میں کیا حرج ہے. تو یاد رکھیے کہ وہ ثواب بھی جب ہی ہوتا ہے جب وہ سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے، اور جو سنت سے ہٹ کر عمل ہوتا ہے تو اس میں ثواب بھی نہیں ہوتا. اس لیے میں جی چاہ رہا ہے کہ کچھ باتیں جو بہت ہی عرصے سے اور بار بار نظر آتی رہتی ہیں انتقال کی صورت میں اور لوگ انہیں کرتے رہتے ہیں، ان میں سے چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کسی کو وہ باتیں کوئی اس میں مبتلا ہو تو ان سے پرہیز کرے. اگر ہمارے گھروں میں اس کا رواج ہو تو ہم اس سے بچیں، یا دوسرے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کر سکیں تو کر دیں، تاکہ غمی کے موقع پر بھی جو سنت کی راہ ہے وہ واضح ہو جائے اور زندہ ہو جائے. ہم اپنے عمل سے سنت کو زندہ کریں اور سنت سے ہٹ کر جو باتیں ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچیں. ان باتوں میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ بات بکثرت دیکھنے میں آتی رہتی ہے کہ جب کسی شخص کا اپنے آبائی وطن کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال ہوتا ہے تو چاہے وہ کتنی دور دراز علاقے میں اس کا انتقال ہوا ہو یا کسی دوسرے دور دراز ملک میں انتقال ہوا ہو، وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کی میت اس کے آبائی وطن میں لانا ضروری ہے، اور چاہے اس کے لیے ان کو کتنا ہی بڑا خرچ برداشت کرنا پڑے لیکن وہ خرچ برداشت کریں گے. پیسے پاس نہ ہوں گے تو قرض لیں گے، قرض نہ ہوگا تو چندہ کریں گے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے اس کی میت کو تابوت میں بند کر کے دوسرے ملکوں سے اپنے ملک میں اپنے آبائی وطن میں لانا ضروری سمجھتے ہیں. اور یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے اور بالکل کیا کہتے ہیں سنت سے بالکل خلاف ہے. صحابہ کرام جو تقریباً 1,24,000 تھے، جنت البقیع میں تقریباً 10,000 مدفون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. باقی کہاں گئے؟ بس جو دنیا میں جہاں پر تھے اور جس جگہ ان کا انتقال ہو گیا وہیں ان کو دفن کر دیا. مدینہ طیبہ میں سب سے قریب تر قبرستان 2 ہیں. ایک تو بہت ہی مشہور و معروف ہے، سارے مسلمان جانتے، وہی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ ہے شہدائے احد کے مزارات کہ غزوہ احد مدینہ طیبہ کے باہر تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، جبل احد کے دامن میں. وہاں سے مدینہ منورہ کچھ دور بھی نہیں تھا. اس
اس میدان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کو جنت البقیع میں لا کر دفن نہیں کیا گیا، بلکہ جبل احد کے دامن ہی میں آج تک ان کے مزارات موجود ہیں، وہیں ان کو دفنایا گیا۔ حالانکہ مدینہ طیبہ لانا کچھ مشکل نہیں تھا، مدینہ طیبہ کچھ دور بھی نہیں تھا، مگر حضور کی سنت یہی ہے کہ جہاں جس کا انتقال ہو، جس شہر میں انتقال ہو، بس وہیں اس کو دفنایا جائے، اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام دنیا کے کونے کونے میں تشریف لے گئے، جہاں ان کا وصال ہو گیا، جہاں وہ شہید ہو گئے، وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہی مسلمانوں کا اصل طریقہ ہے جو حضور کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے مرنے والوں کو اپنے آبائی وطن میں دفن کرنے کے واسطے دور دور کے ملکوں سے، دور دور کے شہروں سے ان کے جنازے کو منگواتے ہیں اور لوگ لے جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور ضروری سمجھ کر کے اس کو اس کے آبائی وطن میں لے جا کر دفن کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل راستہ سنت سے ہٹ کر ہے، گناہ ہے اور ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسلامی طریقہ یہی ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ جس کا جس جگہ انتقال ہو جائے اس کو وہیں پر دفن کرنا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں پھر ایک گناہ اور بھی ہوتا ہے، وہ اس کے الٹ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو عزیز و اقارب اور دوست احباب دوسرے شہروں کے اندر ہیں، دوسرے ملکوں کے اندر ہیں، ان کی آمد کے انتظار میں اس میت کو دفنانے سے روکے رکھتے ہیں کہ اس کا بھائی آ جائے، اس کا شوہر آ جائے، اس کی بیوی آ جائے، اس کا باپ آ جائے، اس کا بھائی آ جائے، فلاں شخص ہے وہ شام تک آ جائے گا، کل آ جائے گا۔ 12 گھنٹے، 18 گھنٹے، 24 گھنٹے، 3 دن تک میت کو رکھے رکھتے ہیں برف خانے کے اندر کہ اس کے پسماندگان جو دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، وہ آ جائیں تو میت کو دفن کریں۔ یہ تو اتنا ہے کہ جگہ جگہ اس کا دستور ہو گیا ہے کہ میت کا انتقال ہوتے ہی اس کے نہلانے میں، کفنانے میں اور نماز پڑھ کر دفنانے میں جلدی نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں اس کے پسماندگان کے پہنچنے کا۔ یہ بھی خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میت کو نہلا کر، کفنا کر اور نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرو۔ یہ میت کو دفنانا ان کاموں میں سے جس میں تاخیر کرنے کی ممانعت ہے، جلدی کرنے کی تاکید ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو اس کی جگہ پہنچا دو۔ ایک حدیث شریف خلاصہ یہ ہے کہ تم میت کو جلدی سے اس کے قبر میں پہنچا دو، اس لیے کہ اگر وہ بد ہے یعنی برا ہے تو اس برائی کو تم اپنے کندھوں سے جلدی اتار کے فارغ ہو جاؤ، اور اگر وہ نیک ہے تو جلدی اسے گھر پہنچاؤ تاکہ وہ ابدی راحتوں کے اندر پہنچے اور وہاں جا کر کے آرام و راحت سے مستفید ہو۔ تم کیوں اس کو یہاں روکے ہوئے؟ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج بن گیا ہے کہ کسی کا بیٹا دبئی میں ہے، کسی کا بیٹا امریکہ میں ہے، کسی کا بھائی ابو ظبی میں ہے، کسی کا کوئی سعودی عرب میں ہے، کسی کہیں دور دراز ملکوں میں، دور دراز شہروں میں ان کے پسماندگان ہیں، ان کے واسطے میت کو روکے رکھتے ہیں۔ ادھر جناب دوسرے لوگ جو اس میت کے عزیز و اقارب ہیں وہ لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو پھر وہ اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے، اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں کہ بھائی ابھی تو 3 دن کے بعد اس کے فلاں صاحب آئیں گے، اس کے بعد یہ لوگ دفن کریں گے۔ حکم یہ ہے کہ بس اطلاع کر دیں، جو اس میت کے عزیز و اقارب ہیں اور خاص احباب ہیں ان کو اطلاع کر دیں، اور جو موجود ہیں وہ جلدی سے اس کو نہلا کر کے کفنا کر اور نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر یہ کام فجر کی نماز میں ہو سکتا ہو تو جمعے کے دن جمعے کی نماز میں اجتماع عظیم میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی روکنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ خیر خواہی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھائی جمعے کی نماز میں جنازہ پڑھنا چاہیے، بہت بڑا اجتماع ہوگا، اس کے لیے مغفرت کا باعث ہوگا، اس کی بھی جات نہیں۔ اگر جنازہ فجر میں تیار ہے، فجر میں چاہے 3 آدمی اس کی جنازہ پڑھنے والے ہوں،
3 آدمی ہی اس کی جنازہ پڑھ لیں اور اسے دفنا دیں، لیکن جمعے کی اجتماع میں نماز نہ پڑھنے کے لیے میت کو روکنا منع ہے۔ وجہ یہی ہے کہ حکم یہ ہے کہ جلدی کرو، اس میں دیر لگ رہی ہے، ہم کون دیر لگانے والے ہوئے بھائی؟ جب حضور کی سنت ہے کہ اس میں عجلت کرو تو بس اسی میں خیر ہے جلدی کرنے کے اندر۔ 3 آدمیوں کو نماز جنازہ پڑھنا بہتر ہے کہ سنت چھوڑ کر کے ہم 1000 آدمیوں سے نماز جنازہ پڑھوائیں، کیوں یہ رائے سنت نہیں ہے، وہ رائے سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ بس ہم جب وہ تیار ہو جائیں تو بس اس کو تیار کر کے جلدی سے اس کو نماز پڑھ کے دفن کرتے ہیں۔ اور لوگ اس نمازوں کے لیے بھی بہت دیر تک انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ابھی 11 بجے اگر نماز جنازہ پڑھیں گے تو کون آئے گا، لہذا ظہر کی نماز میں نماز جنازہ پڑھیں گے تاکہ سارے مسجد والے اور سارے محلے والے اس کے جنازے میں شریک ہو سکے۔ یہ وہ فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، وہ بھی آ جائیں، سب لوگ شریک ہو جائیں تب نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ سب ہماری اپنی باتیں ہیں، یہ سب نئی باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا سب مردود ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، ناقابل قبول ہیں۔ اس کے بعد بعض جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ ہو جانے کے بعد پھر لوگ اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ ابھی تو نماز جنازہ پڑھی، ابھی نماز جنازہ کا سلام پھیرا گیا ہے، سلام پھیرنے کے بعد پھر بہت سے آدمی جمع ہو جائیں گے اور پھر جمع ہو کر کے پھر دعا کریں گے۔ اب یہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اجتماعی دعا کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ بالکل ہی ناسمجھی پر مبنی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھایا کہ نماز جنازہ کوئی نماز ہے، اس لیے جس طرح اور نمازوں کے بعد دعا ہوتی ہے لہذا نماز جنازہ کے بعد بھی دعا ہونی چاہیے، حالانکہ نماز جنازہ اصل میں دعا ہی ہے، نماز جنازہ ہی اصل میں دعا ہے۔ دعا کے جو آداب ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، دعا میں ادب یہی ہے کہ حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تیسری تکبیر کے بعد پھر دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے جو موجود ہیں ان کی مغفرت فرما، جو موجود نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو آپ زندہ رکھیں آپ اس کو اسلام پہ زندہ رکھیے، اور جس کو موت دیں یا اللہ خاتمہ اس کا ایمان پر فرما۔ یہ ترجمہ ہے اس دعا کا جو نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے نہ قرات ہے، نہ تلاوت ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، بس دعا ہی دعا ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے، یعنی دعا ختم۔ تو نماز جنازہ تو خود دعا ہے، اور یہ دعا وہ ہے جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے بہتر کیا دعا ہو سکتی ہے جو نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ تو حضور کی سنت پر عمل کرنے کے بعد اب اور کیا ضرورت رہ گئی کہ ہم الگ سے دعا کریں؟ اس کے بعد دوبارہ دعا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نماز جنازہ میں ابھی کچھ کمی تھی جس کو ہم نے پورا کر دیا، الیاذ باللہ۔ اس لیے نماز جنازہ کے بعد کسی قسم کی کوئی اجتماعی دعا ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ سنت سے ہٹ کر ہے۔ بس نماز جنازہ میت کے لیے مسنون طریقہ ہے دعا کرنے کا، بس اسی پہ قائم رہنا چاہیے۔ نماز جنازہ کے بعد اب جب میت کو قبرستان لے کر جاتے ہیں تو دو کوتاہی آج کل بہت عام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اب میت کو جو لوگ لے کر جاتے ہیں تو بھاگتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، اس تیز رفتاری کے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں کہ جناب متوسط درجے کا صحت مند آدمی بھی کاندھا دیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ جو بیچارے بوڑھے اور ادھیڑ عمر کے ہیں وہ تو ان کے لیے تو آسانی نہیں ہے، متوسط درجے کا صحت مند آدمی بھی جناب اس ریلے میں اندر گھستے ہوئے گھبراتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں کہیں گر جاؤں۔ اس تیزی کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ نہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ لے جانا چاہیے، نہ بالکل سست رفتاری سے لے کے جانا چاہیے، میانہ روی کے ساتھ لے جانا چاہیے، درمیانی رفتار سے آرام سے
نہ بہت تیز تیز چلیں نہ بالکل آہستہ آہستہ چلیں، درمیانی رفتار سے لے کے چلیں. اور چاروں پائے ہوتے ہیں، 4 پائے ہوتے ہیں جنازے کے، تو ہر پائے کو اپنے کندھے پر رکھے اور کم از کم 10 قدم آدمی لے کے چلے. اس طرح ہر آدمی 40 قدم اس کو لے کر چلے. اب یہاں 40 قدم کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے، وہ 2 قدم ہی الٹے سیدھے بھاگتے بھاگتے رکھتا ہے کہ اتنے میں تیسرا جناب وہ آگے سامنے آ جاتا ہے اور جلدی سے وہ اس کو کندھا دینا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی ایک گڑبڑ ہے. طریقہ یہ ہے کہ آرام آرام سے لے کے چلے، یعنی درمیانی رفتار سے، اور جو آدمی بھی اسے کندھے پہ رکھے تو ایک پایا اس کا کم از کم 10 قدم لے کر چلے اور اس کو چلنے دیا جائے، آرام سے چلنے دیں اس کو، آگے سے ایک دم نہ گھسے. جب وہ 10 قدم اس کے ہو جائیں تو وہ خود ہی اس کو دوسرے کو اشارہ کر سکتا ہے یا دوسرا آ سکتا ہے، وہ جگہ چھوڑ کے پیچھے چلا جائے. اس طرح چاروں پایوں کو 10 قدم لے کے چلے اور درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے. بھاگ بھاگ کے چلنا، تیز رفتاری کے ساتھ چلنا، کہ کاندھا دینے والے کوئی گر رہا ہے کوئی پڑ رہا ہے، بس یہ کسی طریقے سے میت کو جناب کسی طرح بس میں پہنچا دیں، یہ کیا ہے، یا قبرستان پہنچا دیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوتاہی عام ہے جو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جو ہی جنازہ نماز جنازے کے بعد اٹھے گا فوراً ہی کلمہ شہادت کی تلقین شروع ہو جائے گی. کلمہ شہادت ابھی کوئی آدمی بلند آواز سے کہے گا اور چند آدمی پھر اس کو درمیانی آواز سے پڑھیں کے ختم کر دیں، پھر تھوڑی دیر میں کوئی زور سے، یعنی ایک عجیب سا نعرہ تھا سنائی دیتا ہے کلمہ شہادت کا، اور اس کو سن کر کے بس لوگ جھوٹ موٹ 2-4 دفعہ کلمہ شہادت پڑھا اور پھر آگے چلے. بات یہ کہ جب آدمی سنت سے ہٹتا ہے تو ہٹتے ہی چلا جاتا ہے. اب یہاں کہاں سے کہاں پہنچ گئے بتائیے. یعنی جو تلقین کرنے کا موقع تھا وہاں تو تلقین نہ کی، اور اب یہ تلقین کا موقع نہیں تو کس کو تلقین کر رہے ہو؟ مرنے والا تو مر گیا، اب کس کو کلمہ شہادت پڑھوا رہے ہو؟ یہ زندہ ان کو تو آتا ہے کلمہ شہادت، یہ تو مرنے والے جن کو آپ تلقین کر رہے ہو، اور جس کو تلقین کرنی تھی وہ تو مر چکا، اب اس کو کلمہ شہادت پڑھانے سے وہ تو پڑھنے سے نا. موقع تو آپ نے نکال دیا اس پر، تو اس وقت تو کوئی کلمہ کی تلقین کرتا نہیں. تو کلمے کی تلقین کا موقع یہ ہے کہ جب آدمی کا انتقال کا وقت قریب ہو اور کچھ ہوش ہو مرنے والے کو، اس وقت یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھیں، درمیانی آواز سے، اتنی آواز سے کہ وہ سن لے، اور کوئی اس سے یہ نہیں کہے کہ آپ کلمہ پڑھ لو گے، آپ کا آخری وقت ہے. یہ بھی تلقین کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف کی وجہ سے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے تو اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو کہو مرنے والوں کو کہ بھائی تمہارا آخری وقت ہے کلمہ پڑھ لو گے، کلمہ تو پڑھ لو، نہیں، یہ حکم نہیں ہے. تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کے درمیانی آواز سے کلمہ پڑھو، اور اس کے بعد جب وہ ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لے بس اب خاموش ہو جاؤ، تلقین ہو گئی. اب اس سے کوئی دنیا کی بات مت کرو، اور یہ چاہو کہ بس یہ جو کلمہ پڑھ لیا بس اسی پر اس کا دم آخر ہو جائے. تاکہ حدیث میں جو فضیلت آئی ہے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو اسی لیے جنت میں چلا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. یا اللہ اللہم لقنا حجت الایمان عند الممات، کہ یا اللہ موت کے وقت ہمیں ایمان کی جو حجت اور دلیل ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہماری زبان پہ جاری فرما دینا. ان کا موقع یہاں تو کوئی تلقین نہیں کرے گا اللہ ماشاء اللہ. یہاں تو کہیں گے بھائی وہ مکان کاغذات کہاں رکھے ہیں، اور دکان تو میرے نام ہو گئی، کر دی تھی نا آپ نے، یہ میرے نام کر دیا آپ نے. یا وہ آنکھ بند کرے، ارے بھائی فلاں کو پہچان رہے ہو، بھائی یہ دیکھو تمہارے والد صاحب آ گئے، بیٹا کیا نام ہے تمہارا، مجھے دیکھو پہچانتے ہو. اللہ کی بنا ہوئی یہ باتیں دنیا کی باتیں کرنے کی ساری زندگی تم نے دیکھا، اس نے دیکھا. اب اگر اس نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اب اس کو ہلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، بھائی ذرا مجھے دیکھیے، ذرا بات کریو، کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، صحبت ہو. اس وقت تو دنیا جہاں کی باتیں کریں گے. اب جب وہ مر گیا، نماز جنازہ ہو گئی، قبرستان لے جا رہے ہیں، اب جناب یہ ہوائے تلقین شروع کر دی انہوں نے. تو خدا کے لیے اس تلقین کو چھوڑیں اور جو تلقین مسنون ہے اس کو اختیار کریں. کہ تلقین جو ہے اس کے انتقال سے پہلے ہوتی ہے، مرنے کے بعد یہ دفن کرنے سے پہلے جو راستے میں تلقین کا نعرہ ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. اس کے بعد جب جنازہ قبرستان پہنچتا ہے
تو راستے ہی میں چند چیزیں ساتھ جاتی ہیں. اگربتیوں ایک پیکٹ ساتھ جائے گا, ارگ گلاب اور ارگ کیوڑے کی ایک بوتل ساتھ ہوگی, اور پھر جب وہ قبر تیار ہو جائے گی تو اس کے اندر ارگ کیوڑا اور ارگ گلاب جو ہے نا اس کو اس کے اندر چھڑکا جائے گا. تو بھئی یہ ارگ گلاب ارگ کیوڑا یہ کہاں سے اس جگہ پر آ گیا؟ میت کے سجدوں کی جگہوں پر تو کافور لگانا سنت سے ثابت ہے, وہ لگانا چاہیے. اور اس کے کفن کو دھونی دینی چاہیے, لوبان کی یا عود کی یا کسی خوشبو کی, یہ بھی ٹھیک ہے, اگر بچے کی بھی دے سکتے ہیں. یہاں تک تو سنت سے ثابت ہے, مستحب ہے یہ. لیکن قبر کے اندر یہ ارگ گلاب اور ارگ کیوڑا چھڑکنا یہ ثابت ہی نہیں, یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا اگر کی بتیاں 10-5 جلا کر کے اسے قبر میں زور زور سے دھونے دینا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سنت سے ہٹ کر ہے, اور یہ ہمارے یہاں پر رائج ہے. آپ دیکھیں کتنے جنازوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ ارگ گلاب اور ارگ کیوڑا کی بوتلیں ساتھ جاتی ہیں, اگربتیاں ساتھ جاتی ہیں, اور پھر وہ جا کر کے وہاں پر کرتے ہیں. اس کے بعد جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو بھائی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں 99% لوگ میت کو خلاف سنت میت قبر میں لٹاتے ہیں. اور وہ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ میت کو قبر میں بالکل چت لٹا دیتے ہیں, اور چت لٹانے کے بعد خالی اسی گردن کے ودے کی طرف موڑ دیتے ہیں. یہ عام طریقہ رائج ہے مسلمانوں کے اندر, حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ میت کو پوری کروٹ قبلے کی طرف دی جائے. صحیح طریقہ یہ ہے. جس طرح ہم بیداری کی حالت میں اگر سنت کے مطابق سوئیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پوری کروٹ قبلے کی طرف لے کر سوئیں, دائیں کروٹ پہ سوئیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں. یہ سنت طریقہ ہے. یہی سنت طریقہ میت کے لٹانے کا بھی. اور اس کو پوری کروٹ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں جو مشرقی دیوار ہے قبر کی, میت کی پوری کمر اس سے لگا دیں, کمر لگا دیں, کمر. جب کمر قبلے وہ مشرقی دیوار سے لگے گی تو چہرہ بھی, سینہ بھی, پیٹ بھی, پیر بھی سارے قبلے کی طرف ہو جائیں گے, کیونکہ قبلہ مغرب میں ہمارے یہاں. اس طریقے سے میت کو قبر میں لٹانا چاہیے کہ پوری کروٹ جو ہے مشرقی دیوار سے اس کی کروٹ کو سہارا دے دینا چاہیے دیوار کا, اور اتنا سہارا دے دیں کہ وہ الٹی نہ ہو جائے, اتنا دیں کہ سیدھی رہے, بس وہ کروٹ اس کی سیدھی کی سیدھی رہے اور الٹی بھی میت نہ ہونے پائے, اوندھی بھی نہ ہونے پائے. اس طریقے سے میت کو پوری کروٹ جنابے والا قبر میں دے کر رکھنا چاہیے. سنت طریقہ یہ ہے, اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے. بھائی آج معلوم ہو گیا تو آج کے بعد سے عمل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اور اس طریقے سے بچنا چاہیے کہ خالی چت لٹا دیا اور خالی گردن جناب قبلے کی طرف گھما دی تو آپ نے چہرہ کر دیا, باقی جسم تو نہیں کیا. باقی جسم کو تو آپ نے خلاف سنت رکھا. لہذا پورے جسم کو قبلے کی طرف رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے, جس کا طریقہ یہ جو عرض کر دیا. اس کے بعد جب میت کو قبر میں رکھ کر کے قبر کو بند کر دیا جاتا ہے تو بند کرنے کے بعد کئی کام بڑے غلط ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے سب سے زیادہ غلط وہ تو ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر جو مٹی ڈالتے ہیں نا وہ اتنی زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ کئی فٹ اونچا ٹیلا سا بن جاتا ہے. جب چاہے آپ قبرستانوں میں جا کے دیکھ لیں گے ایک ایک قبر پر کئی فٹ اونچی مٹی ڈلی ہوئی ہے اور وہ قبر معلوم نہیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے ٹیلے معلوم ہوتے ہیں. اکثر شہروں میں آپ کو قبریں ایسی نظر آئیں گی. حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اوپر کا اس کے برابر قبر کو کوہان نما بنانا سنت ہے, جس کا اندازہ بزرگوں نے بتایا کہ ایک بالشت زمین سے ایک بالش اونچا یا کچھ تھوڑا سا اور اونچا, 1.25 بالش سمجھ لیجیے, بالش 1.25 بالش, اتنا اونچا, اتنی اونچی اس میں مٹی ڈالنی چاہیے اور کوہان نما ڈالنی چاہیے. سنت طریقہ تو یہ ہے. یہاں اتنی مٹی ڈال دیتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 بالش اونچی جناب والا مٹی ڈلی ہوئی ہے قبروں کے اوپر. یہ بھی خلاف سنت ہے.
اور اس بارے میں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کسی جنازے کے ساتھ قبرستان میں تشریف فرما تھے. وہاں آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مدینے میں جا کر 3 کام کر کے آئے. ایک کام تو یہ کرے کہ جتنے بھی بت ہیں سب کو پاش پاش کر دے, اور جتنی بھی قبریں بہت زیادہ اونچی اونچی ہیں ان کو صحیح کر کے آ جائے, اور جتنی بھی تصویریں ہیں ان سب کو مٹا کر آ جائے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضور یہ 3 کام میں ابھی کر کے آتا ہوں. ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چنانچہ آپ گئے, ابھی آپ قبرستان ہی میں تھے کہ 3 کام آپ انجام دے کر واپس آ گئے, اور عرض کیا کہ حضور میں نے مدینے میں کوئی قبر ایسی نہیں چھوڑی جس کو برابر نہ کر دیا ہو, یعنی صحیح نہ کر دیا ہو, اور کوئی بت ایسا نہیں چھوڑا جسے پاش پاش نہ کر دیا ہو, اور کوئی تصویر ایسی نہیں چھوڑی جس کو میں نے خراب کر کے ختم نہ کر دیا ہو, بگاڑ نہ دیا ہو. آپ خوش ہوئے, آپ ان کے اس کام سے مسرور ہوئے, اور آپ نے اس کے بعد جو ارشاد فرمایا وہ ہے یاد رکھنے کا. فرمایا کیا, آج کے بعد سے اگر کسی شخص نے ان 3 باتوں میں سے کسی بات کو کیا تو سمجھ لو کہ جو میں دین لے کر کے آیا ہوں اس کا اس نے انکار کر دیا. جو میں دین لے کر کے آیا ہوں اس کا اس نے گویا انکار کر دیا. اللہ مجھے یعنی گویا میں آیا ہوں اسی لیے کہ ان 3 کاموں کو میں مٹا دوں. جو قبریں بہت زیادہ اونچی ہیں ان کو صحیح کر دوں, بتوں کو, شرک کو, کفر کو مٹا دوں, جانداروں کی تصاویر کو میں ختم کر دوں. میں اس لیے آیا ہوں. اب کوئی کرے گا تو پھر سمجھ لو کہ میرے دین کا وہ انکار کرنے والا سمجھا جائے گا. تو آج ہمارے قبروں کا یہ حال ہے کہ جو کچی ہیں وہ کئی فٹ اونچی ہیں, اور کچی نہیں ہے تو وہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی. قبرستان میں آپ کو 99% پکی قبریں نظر آئیں گی, اور بہت سی ایسی بھی ہوں گی جو نہایت قیمتی سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہوں گی, قبے بھی اس کو بنے ہوئے ہوں گے. اور یہ بھی صاف صاف رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہے, تعلیم کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. بالکل آپ نے اس سے منع فرمایا ہے. مگر ہم مسلمان نہ معلوم کس نام کے کیسے ہیں کہ جن سے منع کیا اتنا ہی ہم وہ کر رہے ہیں جن سے آپ نے منع فرمایا. آج جس قبرستان کو جا کر دیکھو پکی قبریں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی, اور جو کچی ہوں گی وہ ٹیلے کی شکل میں نظر آئیں گی. تو یاد رکھیے کہ یہاں پر بھی راہ سنت ہے, یہاں پر بھی حضور کا طریقہ ہے, اسی کو ہم اختیار کریں گے تو کامیابی ہوگی اور فلاح ہوگی اور اجر ہوگا, ورنہ یہاں پر بھی پھر خلاف سنت طریقوں پر چلنے کی وجہ سے عذاب اور وبال ہوگا. نہ قبروں کو پکا بنائیں, پختہ بنائیں, نہ اس پر سفیدی کروائیں, اور اسی طرح نہ بہت اونچی اونچی بنائیں. جو سنت کا طریقہ ہے اس کو ہم زندہ کریں, کیونکہ یہ سنت مٹ چکی ہے. تو یہ سنت اور جتنی سنتیں مٹ چکی ہیں, آج اگر کوئی ان سنتوں کو زندہ کرے گا تو فلہ اجر میات شہید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس کو. اور ہر آدمی کو اپنے مرحومین قبر ٹھیک کرنے کا تو اختیار ہے. ہم میں سے ہر آدمی کا کوئی نہ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا, کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا, کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا, کسی کی بہن کا انتقال ہو گیا, کسی کے گھر میت سے خالی نہیں ہے. تو اپنی قبر جا کر کے دیکھیں اپنے مرحومین کی کہ جو ہم نے اگر غلط بنوائی ہے یا ہمارے بغیر بتائے کسی نے غلط بنا دی تو ہم صحیح تو کروا سکتے ہیں. لہٰذا آج ہی سے نیت کر لیں کہ اپنے مرحومین قبر کو ہم سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ایک یہ کہ یا تو پکی بنائیں گے یا بہت اونچی بنائیں گے, دونوں راستے غلط ہیں. صحیح راستہ یہ ہے کہ بس ایک بالش یا ایک بالش سے کچھ اونچی قبر ہو اور کچی ہو, چاروں طرف سے کچی ہو, تاکہ سنت کے مطابق ہمارے مرحومین قبریں ہوں. اور ہم یہ وصیت کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری قبروں کو سنت کے مطابق بنایا جائے. اپنے پسماندگان کو سمجھا کر کے جائیں, بتا کر کے جائیں, ان کے سامنے اپنی قبروں, اپنے مرحومین قبریں ہم ٹھیک کریں, اور اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے تو ہماری قبروں کو بھی سنت کے مطابق ٹھیک کرنا. اور یہی میں وہ قواعد بیان کر دوں جو اس حدیث کی روشنی میں آئی ہے کہ
بہت سے لوگوں کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جب ان کے باپ دادا کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے انتقال کے بعد ان کی بڑی بڑی تصویروں کو بطور یادگار کے وہ اپنے گھروں کے اندر لگاتے ہیں. بیٹھک کے اندر، ڈرائنگ روم کے اندر ان کے باپ کی، ان کے دادا کی، پردادا کی بڑی بڑی تصویریں بطور یادگار کے لگی ہوئی ہوتی ہیں. اس حدیث میں اس کی بھی ممانعت آ گئی اور بہت سارے حدیثوں کے اندر تصویروں کے آویزاں کرنے کی ممانعت موجود ہے. تو بھائی اس گناہ سے بھی ہمیں فوری طور پر بچنے کی ضرورت ہے. اپنے عزیزوں اقارب کی، دوست احباب کی یا اپنی ہی جو جاندار کی تصویریں ہیں ان کو ہم بلا تاخیر اپنے گھروں سے نکالیں اور ان کو جلا دیں اور ختم کر دیں. اگر وہ لٹکی ہوئی ہیں تو یاد رکھیے یہ بے عذاب اور وبال کی چیز ہے. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے سب سے زیادہ سخت عذاب میں تصویر کشی کرنے والے مبتلا ہوں. سب سے زیادہ سخت عذاب اندازہ لگائیں. یعنی قیامت میں جو سب سے ہولناک عذاب ہوگا وہ ان تصویر بنانے والے اور بنوانے والوں کو ہوگا. اور ایک روایت میں اللہ بچائے یہ ہے کہ جس شخص نے تصویریں کھینچی اور کھنچوائیں، بنائیں اور بنوائیں، جس نے بھی اس نے زندگی میں تصویریں کھنچوائی ہیں یا کھینچی ہیں، قیامت کے دن ان تمام تصویروں کے مطابق اللہ تعالیٰ اتنے ہی مجسم جسم زندہ تیار فرمائیں گے اور پھر وہ سارے جسم جو انسانی شکل میں ہوں گے وہ جہنم میں اس تصویر کھینچنے کھنچوانے والے کو عذاب دیں. اب اگر کسی نے اپنی شادی پر 100 تصویریں کھنچوا لی اور اپنی شادی کا البم تیار کر کے رکھ لیا تو وہ 100 تصویریں ابھی تو خوشی کا باعث لگ رہی ہیں، لیکن اللہ بچائے جب آخرت میں آنکھ کھلے گی تو پھر کیا ہوگا. 100 عذاب دینے والے اس البم کے اس کے واسطے تیار کھڑے ہوں گے کہ اب ہم تجھے بتاتے ہیں کس طرح تم نے ہماری تصویریں کھینچی، پھر کیا ہوگا. اس لیے یہ یادگار کے لیے جتنی بھی تصاویر ہمارے گھروں کے اندر لگی ہوئی ہوں بس اللہ کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. قبر اور آخرت اور جہنم یہ سب برحق چیزیں ہیں اور یہ حضور کے ارشادات 100% سچے ہیں. اس لیے ہمیں ان پہ یقین رکھتے ہوئے ہر قسم کی جانداروں کی تصاویر سے ہمیں اپنے گھروں کو پاک کر لینا چاہیے. نہ انسانوں کی تصاویر ہوں، نہ جانوروں کی تصاویر ہوں، نہ حیوانات کی تصاویر ہوں. ہاں بے جان چیزوں کی تصاویر گھر کے اندر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کسی آبشار کی تصویر ہو، کسی پہاڑ کی، کسی باغ کی، کسی سمندر کی، کسی دریا کی، تو وہ اس کے نہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس کے اپنے گھر میں لگائیں. لیکن کسی جاندار کی تصویر گھر کے اندر آویزاں کرنا، لٹکانا، لگانا یہ سب کیا کہتے ہیں گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بعض لوگ میت کو دفنانے کے بعد قبر پر اذان بھی دیتے ہیں، تو اذان دینا بھی خلاف سنت ہے. یہ بھی غلط طریقہ ہے. اذان تو 5 نمازوں کے لیے مشروع ہے، عام طور پر 5 نمازوں کے لیے شریعت کی طرف سے رائج ہے. اور بھی کچھ موقع ہیں جہاں پر شریعت کی طرف سے اذان دینا ثابت ہے، لیکن دفنانے کے بعد قبر پر اذان دینا ثابت نہیں ہے. اس لیے یہ بھی خلاف سنت ہے اور اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اس سے ہی پرہیز کرنا چاہیے. دفنانے کے بعد ایک اور کوتاہی آپ عام طور سے دیکھیں گے کہ میت کو دفنانے کے بعد میت کے پسماندگان یا اس کے دوست احباب میت پر گلاب کے پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں. الزام دیکھیں گے آپ. اب یہ گلاب کے پھولوں کی چادر قبر پہ چڑھانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ مصنون طریقہ ہرگز نہیں ہے. شریعت میں تو اس کی ممانعت ہے. اور بعض لوگ وہ سبز ٹہنی سے صنعت پکڑتے ہیں کہ حضور نے ایک دو قبر پہ تشریف لے گئے تھے اور آپ نے دیکھا تھا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے ایک درخت کی شاخ توڑی اور 2 ٹکڑے کر کے ان کے اوپر رکھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ بھائی جب تک یہ ٹہنیاں اس کے اوپر رہیں گی ہو سکتا ہے ان کا عذاب ہلکا ہو جائے. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی ایک تو وہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ کیا ہے، پھر حضور کو یہ علم ہو گیا تھا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور پھر آپ نے سب ٹہنیاں رکھی تھیں. کبھی کبھار آپ بھی اس پر عمل کرنا چاہیں تو کر لیں. ایک تو وہ معمول نہیں ہے حضور کا، ایک دفعہ کا واقعہ ہے بس یہ. لیکن وہاں گلاب کا پھول کا تو کوئی تصور نہیں ہے. درخت کی ٹہنی توڑی ڈال دی، اس میں تو کوئی خرچ ہوتا نہیں. گلاب کے پھولوں میں
خرچ ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں ضائع ہوتے ہیں، وہاں پر پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. پھر دوسرے یہ کہ یہ ایک نیا طریقہ ہم نے اپنی طرف سے اختیار کر لیا. جتنا ثابت ہے اتنا تو کر لو، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ بھی کسی درخت کی ایک ٹہنی لے کر کے اور قبر پہ رکھ دو بس. اول تو اس کا بھی معمول بنانا ثابت نہیں ہے. جب معمول ثابت نہیں ہے تو ہمیں بھی معمول نہیں بنانا چاہیے. لیکن ثابت ہے تو جتنا ثابت ہے اتنا کر لو، وہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. لیکن یہ گلاب کے پھول کی چادر کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا یہ طریقہ. لہٰذا یہ طریقہ ہمارا اپنا ایجاد کردہ سمجھا جائے گا اور یہ ہرگز سنت نہیں کہلا سکتا، خلاف سنت کہلائے گا. اور پھر اس کے اندر پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. جتنے پیسے گلاب کے پھول کی چادر پہ خرچ ہوتے ہیں اتنے پیسے کسی فقیر کو خیرات کر دیتے ہیں، اس کا ثواب پہنچا دیتے تو کتنی خوشبو سے قبر میں ہو جاتی. وہ تو تھوڑی دیر میں جناب والا جب دھوپ پڑے گی تو پتیاں خشک ہو جائیں گی، خوشبو بھی ختم، پھول بھی ختم. تو بھائی ایسا کام کیوں کریں جس میں پیسے بھی ضائع ہوں اور مرنے والے کو کوئی فائدہ بھی نہیں؟ وہ کام کیوں نہ کریں جس سے مرنے والے کو فائدہ ہو؟ اس لیے وہ کام کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہو. جتنا ثابت ہو، جس طرح ثابت ہو، بس اتنا کرنا چاہیے. اس سے آگے پیچھے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہو کہ بعض لوگ اللہ بچائے وہ قبروں پر چراغ جلا دیتے ہیں. مستقل ایک محراب بنی ہوئی ہوگی اور جناب اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوگا اور ایک آدمی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوگی، وہ روزانہ رات کو جا کر وہاں چراغ جلا دے گا اور اس طریقے سے ساری رات اس قبر پہ چراغ جلتا رہتا ہے اور بعض جگہ بتیاں جلتی رہتی ہیں. اور خصوصاً جو مبارک رات ہیں اس میں زیادہ اہتمام سے چراغ جلایا جاتا ہے. تو یہ اس کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیوں چراغ جلاتے ہیں. بھائی اگر اس باہر چراغ جلانے سے تو قبر میں روشنی ہونے سے رہی، روشنی تو باہر ہوئی اور ختم ہوئی، میت کو کیا روشنی ملی؟ اور اگر میت کو روشنی پہنچانی ہے تو چراغ جلانا تو اس کا راستہ نہیں ہے. اس کا تو بہترین راستہ یہ ہے کہ جتنے پیسے چراغ جلانے پہ آپ خرچ کر رہے ہو، تیل پہ خرچ کر رہے ہو، آدمی کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس کو پیسے دے رہے ہو، اتنے پیسے اللہ کے راستے میں خیرات کر دو یا اس سے کوئی قرآن شریف خرید کے مسجد میں رکھ دو. جب تک قرآن شریف لوگ پڑھتے رہیں گے اس کو نور پہنچتا رہے گا. جتنے پیسے آپ نے خیرات کر دیے وہ صدقہ اس کے لیے نور ہے جو قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. صدقہ تو بہت ثواب کی چیز ہے. حدیث میں تو یہ آتا ہے کوئی آدمی اپنے مرنے والے کے لیے اتنا کہتا ہے دل سے کہ یا اللہ میرے مرحوم کی مغفرت فرما اور یا اللہ اس پر رحم فرما، تو اتنا کہنے سے پہاڑوں کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ قبر میں پہنچاتے ہیں. تو بھائی اس چراغ جلانے سے میں یہ تو کیا فائدہ؟ ہمارے پیسے ضائع ہو گئے، خلاف سنت کام الگ ہو گیا، گناہ الگ ہو گیا، ثواب پہنچا نہیں، پیسے ضائع ہو گئے. اگر سنت پر عمل کرتے تو جناب پیسے بھی اپنی جگہ پہ لگتے، ثواب بھی ملتا، مرنے والے کا بھی بھلا ہوتا، ہمارا بھی بھلا ہوتا. سنت کے یہی فائدے ہیں، سنت سے ہٹ کر یہی نقصانات. تو یہ بھی اللہ بچائے ایسا لوگ کرتے ہیں، اس سے ہی بچنا چاہیے. اسی طرح اگربتیاں جلاتے ہیں قبر کے اوپر، گھر کی بتی سے کسی کو خوشبو سنگھاتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی بیٹھا ہے نہیں جو آپ کی اگربتی سونگے گا. قبر میں پہنچ نہیں سکتی اور کوئی سوراخ کر کے آپ اندر بھی پہنچا دو تب بھی اسے نہیں آئے گی خوشبو. یاد رکھو، اسے کیا ضرورت ہے تمہاری بدبودار اگربتی سونگنے سے؟ اسے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی اگر وہ جنت میں جنت کی نعمتوں کے اندر ہے تو وہاں کی خوشبوؤں سے وہ معطر ہو رہا ہے، اس کو اس بدبودار خوشبو سے کیا لینا؟ دنیا کی خوشبو تو بدبو ہے وہاں کے حساب سے. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے تو ہماری اگربتی سے اسے کیا فائدہ؟ تو کسی حالت میں بھی اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. اس لیے نہ پھول کی چادر کی اسے ضرورت ہے، نہیں جناب اگربتی جلانے کی ضرورت ہے. دونوں کام بے فائدہ ہیں. اس کو فائدے میں لانا ہے اور کرامت بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جتنے پیسے اس غلط کام میں ہم خرچ کر رہے ہیں اتنے پیسے ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کے ثواب پہنچانے کے لیے کسی کال خیر میں لگا دیں یا خیرات کر دیں، کسی مسجد کی تعمیر میں دے دیں. اب جب تک وہ مسجد بنی رہے گی، اگر اس کے ایک اینٹ بھی اس کے پیسے سے یا ہمارے پیسے سے اس کے اثارے ثواب کے لیے لگ گئی تو جب تک وہ جناب اینٹ مسجد میں لگی رہے گی اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں پورا محل عطا فرما دے گا. محل تو الگ ملے گا اور جناب نماز جتنے لوگ اس میں پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، عبادت کریں گے، اعتکاف کریں گے، درس وغیرہ اس میں دیں گے اور سنیں گے، سارا ثواب اس کو ہی پہنچے قبر کے اندر. دیکھیں نا سنت کے مطابق چلنے میں کتنا فائدہ ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنے میں کتنا فائدہ ہے. تو بھائی یہ چند ضروری باتیں تھیں
ابھی اور بھی کچھ باقی ہیں بڑی اہم پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بہرحال یہ باتیں آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں اور مسلمان ان کے اندر مبتلا ہیں. ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور جب ہمارے یہاں کوئی معاملہ ہو تو ہم ان تمام غلط باتوں سے خلاف سنت طریقوں سے پرہیز کریں اور سنت طریقے کو زندہ کریں. انشاءاللہ جب سنت طریقے کو زندہ کریں گے تو سنت کی فضیلت حاصل ہوگی کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ کل جنت میں ہوگا انشاءاللہ. جس نے پرچوں میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ اسی سلسلے میں بعض لوگوں نے دیے, کچھ پرچے دعا کے لیے ہیں. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے جن دعاؤں کے لیے پرچے دیے اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب کو ہمارا مرنا جینا سنت کے مطابق کر دیں. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر يا أرحم الراحمين یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. ہم سب کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں یا اللہ سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر شعبہ زندگی میں غمی میں خوشی میں راہ سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور سنت سے ہٹ کر جو باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اے اللہ ان سب کو دور فرما. یا اللہ اپنی قدرت سے ان کو دور فرما. ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم ہم کو عطا فرما. آخرت کی فکر ہم کو عطا فرما. ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اپنی ساری کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا و جنت عطا فرما. اپنی ناراضگی دوست سے پناہ عطا فرما. مرتے دم تک یا اللہ سنت پہ قائم رکھنا. خاتمہ ہمارے ایمان پہ فرمانا اور ہمیں یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما. ہماری زبان پہ کلمے کو جاری فرما دینا. یا اللہ ساری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دینا. یا اللہ جب خاتمہ ہو تو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے بلانا. اپنی رضا دینا. اپنی ناراضگی سے بچانا. یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما. یا تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370 813